المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پہلی رات محرم والی تے چن اسمانی چڑھے چن اسمانی تک کے چن زہرا دے انا للہ پڑھیا تے تو چن اسمانی تے میں چن زہرا دا تے کیا جوڑ عجب اے جڑیا تو تا خوش وس سے وچ تاریاں دے تے میرا اجڑ ویسی کر بھریا تیری وسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ سارا بدن زخماں نال چور آہا شبیر آکھے سبحان اللہ تے جان وقت نماز سر سجدے وچ رکھیا تے ہمشیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاش اتے ہمشیر آکھے سبحان اللہ تے اسی خادم آل نبی دے ہاں ساڑی جند تے جان حسین دیتے پتر بھیرا سب رائے خدا کتابوں احسان حسین تے اساں سنیا کو بھول سکدا جیڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ ویسا میرا دین ایمان حسین
اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام تو بعد حضرات محترم اج دی محفل پاک بسلسلہ شہداء کربلا آپ دی اسی جامع مسجد اندر انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج تے موجود آپ دے مقتدا پیشوا ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری عامر معینی صاحب اور حضرت علامہ مولانا اس سارے علاقے دی جان، اس سارے علاقے دی زیب و زینت جناب محترم حضرت علامہ غلام ربانی صاحب آپ بھی سٹیج تے جلوہ گر نے، اور اج دی اس محفل پاک دے اندر میں نو دعوت دین علی محبت بھرا عقیدت بھری پیار نال دعوت دین والے بھائی محترم جناب محمد جہانگیر صاحب، میں آپ دا بھی شکریہ ادا کرانگا۔ حضرات محترم تسی سارے حضرات اپنے نیند والے بستر چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے جامع مسجد دے اندر حاضر ہو۔ اے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تے یاد رکھیو جیڑا وقت تہاڈا تے میرا ذکر حسین دے اندر گزر رہا، اللہ دی قسم ہے اے وقت سانو قبر دے اندر بھی کم آوے گا، بروز حشر بھی سانو کم آوے گا۔ جے تسی امام حسین دا ذکر سنن واسطے یقیناً سارے حضرات تشریف فرماؤ، لیکن میرا دل کر رہا کہ صرف میں تقریر نہ کراں، جتھے توانو گل چنگی لگے اتھے کی کہنا ہے، ذرا اچھی آواز نال کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ویکھو تقریر دو طرح دیئے، مثال نے طور تے اگر کوئی بندہ راول پنڈی تو کالا باغ آوے تلا گنگلا روڈ استعمال کرے تے کافی جھٹکے تے کافی کھڈے تے کافی تکلیفاں برداشت کردہ ہے۔ اگر اوہی بندہ سی پیک تو آوے جنہ کپڑیاں دے اندر بیٹھے گڈی دے اندر تے کپڑیاں دے اندر سلوٹ نہیں پہن دیئے، میں نے دوویں تقریر آندیاں نے، سی پیک والی تقریر میں میں کر سکنا ہوں، تلا گنگ روڈ والی تقریر میں میں کر سکنا، لیکن ہون تھوڑے چہرے میں نے دسنگے، تھوڑی سبحان اللہ دی صدا دسے گی، تسی اگر بولے ہو اچھی آواز میں سبحان اللہ پھر تلا گنگ والی تقریر کرانگا، جے تسی سبحان اللہ نہ بولے پھر سی پیک والی تقریر ہوئے گی، تساں چپ کر کے سننا ہے، میں چپ کر کے تقریر کرنی ہے۔ ہون تہاڈا دل کرے میں ویکھنا چاہنا گا، اکھاں میریاں بند نے لیکن کن میرے کھلے ہوئے نے، اتنی اچھی آواز نال سبحان اللہ دی صدا لاؤ نا، ایک کالا باغ والا پانی بھی جتھے جتھے تک جا رہے ہیں بروز قیامت نالے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بن جائے، نالے میرے واسطے ذریعہ نجات بن جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے پلہ آباد رہو، واہ حسین۔ اے پلہ بڑا ڈھیلا نظر آ رہا، اے جڑے بیٹھے نے بڑے چنگے تے بڑے اچھی آواز نال تے ماشاءاللہ اندر بھی بڑی سبحان اللہ دی صدا آ رہی ہے، لیکن ان تقریر دے دوران پتہ چلے گا نا کہ سجا پلہ بھاری ہے یا کھبا پلہ بھاری ہے، لیکن دوستان محترم توجہ کرو، میں چاہنا ہوں نہ میرا وقت ضائع ہوئے نہ تہاڈا وقت ضائع ہوئے، آؤ مل کے حسین دا ذکر کریے۔ اے خوش نصیب آسی کہ ساڑھے حصے دے اندر آل رسول دا ذکر آیا ہے۔ ویکھو نا، محبت تو بغیر، پیار تو بغیر، عقیدت تو بغیر، احترام تو بغیر محفل نہیں سجدی ہے۔ آج 5 دن تسی محفل پاک سجاؤ گے، میں غلام ربانی صاحب نو اپریشیٹ کرانگا کہ جنہاں نے کملی والے مصطفیٰ دیاں غلاماں نو اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا کے نالے رسول اللہ دا ذکر کیتا جا رہا، نالے رسول اللہ دی آل دا ذکر کیتا جا رہا ہے۔ کون حسین جی؟ توجہ کرو جڑی آیت میں پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ مومنہ کولو اللہ نے انہاں دیاں جانہ بھی خرید لیاں نے، مومنہ کولو اللہ نے انہاں دے مال بھی خرید لے۔ اے اللہ جانہ خرید کے، مال خرید کے سونے ربا کی عطا فرماویں گا؟ اللہ نے فرمایا مال بھی خریداں گا، جانہ بھی خریداں گا، تے بدلے دے اندر اللہ فرما رہا میں جنت عطا فرماواں گا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر اس طرح ساڑا توڑا ذوق رہا نا انشاءاللہ تعالی محفل بڑی خوبصورت سجے گی یادگار محفل روے گی دوستان محترم ہر کسی نے اللہ نال تجارت کی تھی ہے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال رو کے اپنے رب نال تجارت کی تھی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے اگ دے اندر جا کے اپنے رب نال تجارت کی تھی ہے اسماعیل ذبیح اللہ نے چوری دے تلے آ کے اپنے رب نال تجارت کی تھی ہے کسی نے اپنے جسم دے 2 حصے کرا کے اپنے رب نال تجارت کی تھی ہے پرواہ حسین تیرے مقدر تے تیری شان تو قربان جائے تو 72 تن قربان کر کے اپنی جان بھی قربان کر کے اپنے رب نال تجارت کی تھی ہے ذرا اچھا بولو سبحان اللہ کون حسین ذرا توجہ کرے ہو دوستان محترم تقریر میری شروع ہو گئی ہے کون حسین وہ حسین جڑے پیدا ہوئے نے تے حضرت جبرائیل امین آ گئے فرمایا کملی والے مبارک ہوئے اللہ نے تو انو چند دیا نواسا عطا فرمایا ہے نالی خبر حضرت جبرائیل لے کے آ گئے فرمایا سونے میدان کربلا ہوئے گا اے اللہ یا رسول اللہ میدان کربلا دے اندر توڑے اس نواسی نو توڑی امت شہید کر دے گی لیکن توجہ کرے ہو دوستان محترم حضرت میرے کریم آقا سرکار دو عالم حضرت امام حسین دے جناب والا گلے تے پیار پہ کر دینے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ تشریف لے کے آئیاں نے فرمایا بابا لوگ تے اپنے گلیاں تے بندے پتران دے متھے تے پیار کر دینے اپنے پتران دے گلے تے کوئی پیار نہیں کر دائے یا رسول اللہ تسی حسین دا گلہ کیوں پہ چم دے ہو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اے میری بیٹی اج میں نو وقت یاد آ رہے آئے جدو میدان کربلا دے اندر میرے حسین اس نواسی نو شہید کر دیتا جائے گا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ نے فرمایا بابا کیا اس وقت میں نہیں ہوں گی کیا اس وقت تسی نہیں ہو گے کیا انہ دے بھائی حسن نہیں ہوں گے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نہ میں ہوں گا نہ بھائی حسن ہوں گے نہ فاطمہ تو ہوئیں گی یا رسول اللہ پھر کون ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نہ میں ہوں گا نہ تو ہو سیا شیر خدا دا کلی زینب رون دی ہو سی تے ویکھ کے حال بھیرا دا اللہ اکبر کبیرہ اے فاطمہ نہ میں ہوں گا نہ تو ہوئیں گی پھر وہ وقت بھی آ گیا ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جدو یزید پلید تخت نشین ہویا ہے اعلان کیتا ہے حسین نو کبو نہ میرے ہاتھ بیعت کر لوے حضرت امام حسین نے فرمایا ہے اے ہاتھ جناب والا کسی یزید پلید دے ہاتھ دے اندر نہیں جا سکتا ہے اے ہاتھ کملی والے دے ہاتھ دے اندر جان والا ہے اے ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ دے اندر جان والا ہے اے کسی یزید پلید دے ہاتھ دے اندر نہیں جا سکتا پھر توجہ کرے ہونا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین میدان کربلا دی طرف جا رہے نے تے حضرت امام حسین مدینہ طیبہ چھوڑ رہے نے او مدینہ طیبہ ہے جتھے حضرت امام حسین پیدا ہوئے لڑکپن بھی مدینے دے اندر گزرے آئے جوانی بھی مدینے دے اندر گزری ہے بچپن بھی مدینے دے اندر گزرے آئے غلام ربانی صاحب میں لوگوں نو ویکھے ہیں جیدے لوگ حج کر کے آندے نے عمرہ کر کے آندے نے جناب انہاں دیاں اکھاں وچوں اتھرو رواں ہوندے نے میں پوچھیا یارا رون دی کی وجہ ہے کہندے نے چشتی صاحب مدینہ طیبہ چھوڑنا بڑا اوکھا ہے مدینہ طیبہ نو نہیں چھوڑ سکدے ہاں ساڈیاں اکھاں وچوں اتھرو آ جاندے نے دل غمگین ہو جاندا ہے پرواہ حسین تیری
شان تو قربان جائیے. اے حسین تو پیدا بھی مکے دے اندر ہویا ہے, بچپن بھی مکے دے اندر گزریا ہے, لڑکپن بھی مکے دے مدینہ شریف دے اندر گزریا ہے. حضرت امام حسین چل دیاں نبی کریم سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے, سلام پیش کیتا ہے. سلام پیش کرن تو بعد یا رسول اللہ میں جا رہے ہوں, اے کملی والے تہاڈا مدینہ چھوڑ کے میدان کربلا دے اندر ڈیرا لان واسطے جا رہے ہوں. تے کوئی کہنا لگ کہندا ہے, حضرت امام حسین نے فرمایا سلام جد امجد اے میرا منہ چومنے والے, مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے, ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور آیا. اے میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا. اے نانا تواڈے دربار تے تواڈا حسین آیا ہے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے نبی کریم سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا ہے. کوئی اپنے انداز دے اندر کہندا ہے, پنجابی والا شاعر کہندا ہے, حضرت امام حسین نے کہا ہے کہ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تے تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آ, تیری مہر نبوت تے بین والا, تے چڑھ کے نیزے تے پڑھانے قرآن چلے آ, تے آوے کہ سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے آ, اسا پھر مسافرہ آمنا نہیں, تیرے دین تو قربان چلے آ. مدینہ طیبہ رسول اللہ دی قبر تے حاضری دین تو بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ثانی حضرت فاطمہ زہرا دی قبر انور تے حاضر ہوئے نے. فرمایا اماں میرا آخری سلام قبول ہوئے نا. تے کوئی کہنا لگ کہندا ہے کہ جپا مار کے ماں دی قبر اتے تے شاہ حسین پکار دائے, تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے, تے ہن کربلا آواز پہ مار دائے. دوستان محترم توجہ کرے ہونا, حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین مدینہ طیبہ تو چلے نے. جڑا حکم میں نو حضرت علامہ قاری غلام ربانی صاحب نے دیتا ہے اسی طرف میں آ رہے ہیں, توجہ کرے ہو. آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو بھیجے آئے, آپ کے دو شہزادے بھی نال نے. فرمایا امام مسلم بن عقیل ذرا جاؤ نا کوفے دے حالات ویکھ کے آؤ نا. کوفے والے نے سانو خط لکھے آئے, میں نو خط لکھ کے بولایا ہے, جاؤ ذرا کوفے والے دے حالات معلوم کر کے آؤ نا. حضرت جناب والا امام مسلم بن عقیل چلے نے. ادھر توجہ کرے ہو دوستان محترم, حضرت امام مسلم بن عقیل جدو کوفہ دے اندر آئے نے, پہلے دن جناب 40,000 بندے نے حضرت امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کی تھی ہے. کتنے بندیاں
ذرا اونچی آواز نال کتنے بندے ہیں 40,000 بندے نے حضرت امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تے ادھر جناب والا امام مسلم بن عقیل کوفے دے اندر پہنچے نے ادھر یزید نو خط لکھیا گیا ہے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر منتخب کر کے فرمایا لیکن توجہ کرے ہو دوستان محترم ادھر جناب عبید اللہ ابن زیاد کوفے دے اندر موجود ہے ادھر جناب حضرت امام مسلم بن عقیل بھی موجود نے عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا ہے لوگوں جس نے بھی امام مسلم بن عقیل دی بیعت کیتی ہے بیعت توڑ دے ہونا تے 40,000 بندیاں وچوں غلام ربانی صاحب عامر معینی صاحب جڑا 40,000 بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا سی انہاں وچوں 500 بندے رہ گئے تے 500 بندیاں وچوں بھی جناب حضرت امام مسلم بن عقیل نے نماز عشاء پڑھائی ہے نماز عشاء پڑھان تو بعد جڑے تھوڑے جے بندے کھلوتے ہوئے سن یزید دی فوج آ کے کہندی ہے تو نماز پہ پڑھ رہے تیرے بچیاں نو اٹھا کے لے گئے تیرے گھر نو اگلا دیتی گئی ہے اور توجہ کریو اے آل رسول تے ظلم دی داستان شروع ہونے والی ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے جدو سلام پھیریا نہ سجے کوئی نظر آ رہا نہ کھبے کوئی نظر آ رہا ہے نہ کوئی سجے نظر آ رہا نہ کوئی کھبے نظر آ رہا تے حضرت امام مسلم بن عقیل مسجد کوفہ وچوں نکلے نے اے اوہی مسجد کوفہ جناب جتھے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خطبہ دیندے سن حضرت امام مسلم بن عقیل نکلے نے رات دا وقت سارے نے دروازے بند کر لینے جنہاں نے کیا سی امام مسلم بن عقیل جتھے تہاڈا قدم لگے گا اتھے جناب والا ساڈا خون بہے گا لیکن جدو سارے نے دروازے بند کر لے حضرت امام مسلم بن عقیل گلیاں وچ پہ چل دینے تے چل دیاں ایک دروازہ کھٹ آیا ہے ایک مائی باہر آئی ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا مائی کوئی چیز دینا کھان واسطے کوئی چیز دینا پین واسطے مائی اندر لے کے گئی ہے فرمایا آنا لیا تیری پیشانی بڑی سونی چمک رہی ہے تیرا چہرہ بڑا سونا چمک رہا ہے آن والے تو کون ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میں حسین دا چچا داد بھائیاں ہائے ہائے میں حسین دا چچا زاد بھائیاں تے محب اہل بیت سی نبی کریم سرکار دو عالم دی آل نال مائی محبت کرنا لیے پیار کرنا لیے جدو امام مسلم بن عقیل دا نام سنیا ہے دروازہ کھول دیتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کو لو پوچھ دیئے امام مسلم بن عقیل دسو نا 40,000 بندیاں نے تہاڈی بیعت کیتی ہے تے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا حضرت امام مسلم بن عقیل نے جڑا جواب دیتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل فرماندے نے مائی شالا کوئی پردے سینا تھی وے تے وچ پردے سے اکلا دے سوالیاں دے 100 بیلی تے پردیسیاں دا بیلی اللہ فرمایا مائی جنہاں نے خط لکھ کے بلایا ہے وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے جنہاں نے خط لکھ کے بلایا آج دروازے بند کر لینے مائی نے جدو پانی پیش کیتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل دی آنکھاں وچوں اچھرو آ گئے مائی کہندی ہے مسلم کیوں پیار ہوندے ہو حضرت امام مسلم بن عقیل فرماندے نے مائی غلطی ہو گئی ہے میں خط لکھ بیٹھے ہوا حسین اپنے بیوی تے بچے نال آ رہے ہوئے گا لیکن کوفے والے نے اپنے چہرے پیر پھیر لینے کوفے والے غدار ہو گئے حضرت امام مسلم بن عقیل دی آنکھاں وچ اچھرو آئے جدو پانی دا پیالہ قریب کیتا ہے آنکھاں وچ اچھرو آ گئے مائی کہندی ہے مسلم کیوں پہ روندے ہو فرمایا مائی میرے 2 بچے کوفے دے پتہ نہیں کس گھر دے اندر موجود ہون گے اوے سجنا اے بچیاں دا پیار بڑا ڈاڈا ہوندا ہے اے بچیاں دی محبت بڑی ڈاڈی ہوندی ہے میاں صاحب فرماندے نے کہ سکھ پتراں
سجدے ماں پیو دا اے سہارا بنے دے تے بھینا دے سر کجے دے کبیرہ دوستان محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جدو مدینہ طیبہ تو چلے اللہ اکبر کبیرہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ حضرت امام حسین جدو چلے آ رہے تے راستے دے اندر خبر ملی ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا اے بڑا دردناک منظر ہے توجہ کرے ہو ذرا دوستان محترم حضرت امام مسلم بن عقیل اس مائی دے گھر دے اندر موجود نے رات دا پچھلا پیرے مائی دا پتر جناب گھر دے اندر آیا ہے مائی نے پوچھا میرے بچیاں بڑی دیر کر دیتی ہے کچھے رہندہ رہے آئے پتر نے کہا ماں سارا دن ہو گیا ہے امام مسلم بن عقیل نو تلاش پیا کر داواں تے مائی نے کہا بچیاں خبردار اوے آل رسول دا غدار نہ بننا آل رسول دا وفادار بن غداری نہ کر آل رسول نال وفاداری کر غدار نہ بننا آل رسول نال وفادار بن جا مائی نے کہا امام مسلم بن عقیل میرے گھر دے اندر موجود نے لیکن سنیا دوستان محترم ماں جنت والے راستے تے جا رہی ہے تے پتر جہنم والے راستے تے جا رہے آئے ماں غداراں وچ نہ لکھا رہی ہے پتر غداراں وچ نہ لکھا رہے آئے ماں حسینیاں وچ نہ لکھا رہی ہے تے پتر یزیدیاں وچ نہ لکھا رہے آئے تے پتر جدو جناب سپاہی بلا کے لے آیا حضرت امام مسلم بن عقیل نو پکڑ کے لے گئے اے بڑا میں مختصر کر رہے ہیں دوستان محترم جدو عبیداللہ ابن زیاد کو لے کے گئے عبیداللہ ابن زیاد نے کیا ہے حسین دے بھائیاں اے مسلم بن عقیل حسین دا دامن چھوڑ دینا حسین دا دامن چھوڑ دے ساڑھے دامن دے اندر آجا حکومت بھی مل جائے گی ہائے ہائے حکومت بھی مل جائے گی روپیہ پیسہ مل جائے گا جائیداد تے جاگیر مل جائے گی حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اوہ تو دنیا دے تاج دی گل کردہ ہے حسین تے جنت دا تاج ہے حسین تے جنت دا تاج حسین جنت دا تاج توجہ کرے ہو دوستان محترم حضرت امام مسلم بن عقیل نے جواب دیتا ہے اور سن لے ذرا میرا جواب بھی سندا چلا جا امام مسلم بن عقیل تو کی کہنا چاہنا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا اسلام دا ناز بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو بولو ذرا سبحان اللہ پھر ماں لگنا تسی اسی پیک تے سفر کر رہے ہو ذرا بولو سبحان اللہ اچھی بانگر بولو سبحان اللہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا ہے کہ اسلام دا ناز محمد ہے تے احمد دا ناز حسین پھر سنو ذرا اسلام دا ناز محمد ہے تے احمد دا ناز حسین جی کو شین شائی دی غرض نہیں تے او بے نیاز حسین تے اسوار ہے مہر رسالت دا اتے مایا ناز حسین جیڑی اج تائیں عاشق نہیں پڑھ سکے تے او پڑھی نماز حسین
جیڑی آج تائی کوئی نہیں پڑھ سکیا او نماز حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے پڑھیے امام مسلم بن عقیل لو کیا امام مسلم بن عقیل آجا ساڑھے کول حکومت بھی ملے گی حضرت امام مسلم بن عقیل نے کیا زبان بند کر لے اے دل بھی حسینی ہے اے جان بھی حسینی ہے امام مسلم بن عقیل نے کیا ہوئے گا کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے جنہ جنہ دا دل کر دے پڑھ لو ذرا ہاتھ کھول کے ہاتھوں جھنڈے بڑھا کے پڑھ لو ذرا یہ دل بھی نہیں ہے حسینی ہے حالا بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں نا میرا دل بھی حسینی ہے تو آڑا دل بھی حسینی ہے او جڑے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں او اگر ہتھوں بلند کر سکتے ہیں نوجوانوں تسی کیوں نہیں ہتھوں بلند کر کے پڑھ لو ذرا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے سریلے لوگ ہو میاں والی والے بڑے سریلے ہونے بڑی سونیاں سوران پتہ نہیں وہ سورہ توڑیاں کتھے لگن گیاں اگر اتھے سورہ نہیں کم آن گیاں تو پھر کتھے کم آن گیاں میں ہون بس کرانگا تے تسا نے بولنا یہ دل بھی اے پلہ بڑا تیز ہو گیا اے پلہ بڑا بھاری ہلکا ہو گیا پڑھ لو ذرا یہ دل بھی ہے حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے ماں بھی حسینی ہے اور گرنے کندھوں سے نواسوں کو گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نواسوں کو لگتا ہے کہ ہائے ہائے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے پڑھ لو ذرا یہ دل بھی جس وے تک سارے نہیں پڑھو گے اگلی گل نہیں کرانگا تقریر میں کیتی ہے ادھا گھنٹہ ہو گیا میں بول رہا صرف 2 منٹ تسا نے بولنا ہے او میرے بھائی جڑے اندر بیٹھے ہوئے او بھی پڑھ لو ذرا یہ دل بھی حسینی ہے ماشاءاللہ قربان جاواں بھائی او ویکھو آخری بندہ کس طرح ہاتھوں بلند کر کے پڑھ لیا ذرا یہ دل بھی حسینی ہے حسینی ہے اور ساڈا عقیدہ ہے کہ رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے منبر بھی جنہ جنہ دا عقیدہ ہے او پڑھ لو ذرا منبر بھی آذان بھی حسینی ہے حضرت
حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا ہے میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے اے جان تے جا سکتی ہے پر حسین نال غداری نہیں ہو سکتی ہے اور توجہ کرے ہو دوستان محترم جلاد حضرت امام مسلم بن عقیل نو تیسری منزل یا چوتھی منزل تے لے کے گئے نے تے دیوار تو باہر کھڑا کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل دے گلے تے خنجر پھیرے آئے سر جناب جلاد دے ہاتھ وچے تے جناب دھڑ کوفے دے بازار دے اندر آ گئے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون رب نال پہلی تجارت حضرت امام مسلم بن عقیل دی میدان کربلا تو پہلے ہو گئی توجہ کرے ہونا جدو لاش جناب والا کوفے دے بازار دے اندر آ گئی تے دوویں بچے قاضی شریح دے گھر دے اندر موجود نے قاضی شریح محمد نال بھی پیار پیا کردا ہے ابراہیم نال بھی پیار پیا کردا ہے 9 یا 10 سال بچیاں دیاں عمراں نے قاضی شریح نے بچیاں نو سینے نال لایا ہے تے بچیاں نے کیا قاضی صاحب لگدا ہے ایویں ساڈے نال پیار پہ کر دیو جویں اسی یتیم ہو گیا ساڈا بابا دنیا تو چلا گیا ہے میاں صاحب فرماندے نے کہ دکھیے دی گل دکھیاں جانے تے سکھیے نو کی خبر موت جنا دے ماں پیو مارے تے او تک تک رون دے قبراں تے دکھاں وچوں دکھ ہے ڈاڈا تے جس دا نام یتیمی کنڈ دے کے گزر جاندے رشتہ دار قریبی بابا جان جدو تک باپ زندہ ہوئے محلے والے بھی پیار کر دینے باپ زندہ ہوئے برادری والے بھی پیار کر دینے لیکن جدو باپ دا سایہ اٹھ جائے باپ دنیا تو چلا جائے جہاں ویکھنا کلا باغ بازار دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ملنگے جڑے جناب والا ٹریکٹر دا کدے تیل کٹ دے نظر آندے نے کدے جناب موٹر سائیکل دا تیل کٹ دے نظر آندے نے انہاں بچیاں دے ہاتھ بھی کالے نے انہاں بچیاں دا منہ بھی کالا ہے کدے انہاں بچیاں کولو جا کے سوال کرنا اے بچے تسی ایتھے کم کیوں پہ کر دے ہو بچے کہن گے بابو جڑے بچے سکول دا بیگ لا کے جا رہے نے انہاں دا باپ زندہ ہے تے میرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے باپ اپنے پترہ نال بڑا پیار کردا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نو جدو شہید ہو گئے قاضی شریح نے بچیاں نو سینے نال لایا ہے کہندا بچیوں آج ایک قافلہ مدینہ طیبہ جاوے گا اے میرے بچیوں تسی چلے جائیو نا مدینہ طیبہ دے قافلے نال مل جائیو لیکن دوستان محترم رات دا وقت سی بچے سن پھر کتنا دوڑ سکدے سن بچے سن پھر کتنا سفر کر سکدے سن قافلہ جدو چلا گیا آئے کہ بچے ساری رات گلیاں دے اندر چل دے رہے صبح ویکھتے جناب جتھو چلے سن اتھے موجود نے ہائے ہائے ایک کہہ کہ میں چلا جاواں گا تسی سن کے جناب والا چلے جاؤ گے ویسے جناب میں کہنا اے چاناواں اسلام سوکھا تیرے کول نہیں آیا ہے اسلام سوکھا میرے کول نہیں آیا ہے کہ کہنا اللہ کہندا ہے کہ تکی سیخ تے مکھن پکاونا اتے ڈانڈایوں کھا کمیں پر بچڑے دے کے دین بچانا اتا سخی حسین دا کمیں اتنے نوجوان بیٹھے ہو اس نوجوانے نو کتھے لے کے جاؤ گے کوئی ہے نوجوان جڑا حسین دے نام تے نعرہ مارے ذرا نہیں تسا پہلے مارے کوئی اور بندہ نعرہ مارے
ماشاءاللہ جی آباد رہو. ایک دفعہ بولو ذرا سبحان اللہ. بچے سن تے آل رسول سن, کتنے دوڑ سکدے سن, کتنے چل سکدے سن. صبح ہوئی تے جناب اتھے ہی موجود نے. چلدیاں چلدیاں بچیاں نے جناب ایک درخت دے اندر پناہ لئیے. ایک عورت آئیے پانی بھرن دے واسطے. اس نے جدو ویکھیا جناب پانی دے اندر بچیاں دا سایہ نظر آ رہے آئے. عورت قریب آ کے کہندی ہے بچیوں تسی کون ہو؟ بچیاں نے کہا مائی اسی امام مسلم بن عقیل دے بیٹے ہاں. مائی جناب والا گھر دے اندر لے کے گئی ہے. توجہ کرے ہونا دوستان محترم, حضرت امام مسلم بن عقیل دے چھوٹے بچے او بھی جناب آ گئے. رات دا پچھلا پہر تے مائی دا پتر آیا ہے, بچیاں نو کھسیٹ کے لے کے گیا. بچے بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نو پتہ چلے آئے امام مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے, انہاں دے بچے بھی شہید ہو گئے. حضرت امام حسین نے امام مسلم بن عقیل دی بچی نو پیار کیتا ہے. امام مسلم بن عقیل دی بچی کہندی ہے چاچا آج ایویں پہ لگدا ہے جویں میں یتیم ہو گیا. اے چاچا لگدا ہے میرے باپ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے. حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں میری بچیے تیرا باپ شہید ہو گیا ہے. یاد رکھو دوستان محترم بچیاں لے بیٹھے ہو, دعا دے کے جاواں گا اللہ سارے دیاں بچیاں نو شرمایا دی دولت تو مالا مال فرماوے نا. اج بھی جدو گھر دے وچوں نکلیے نا بچی کہندی ہے بابا اے چادر لے کے جاؤ بڑی چنگی لگے گے, بابا اے کپڑے پا کے جاؤ نا بڑے چنگے لگن گے. تے بچیاں اپنے باپ نال بڑا پیار کردیاں نے. بچیاں اپنے باپ تو ہر چیز جدا جناب والا قربان کر دیندیاں نے. جدو میں تے تو دنیا تو چلے جاواں گے دعا منگیا کرنا اللہ تینوں 4 پتر دے وے, ایک بیٹی ضرور دے وے, ایک بیٹی اللہ تینوں ضرور دے وے. لوگ سوال کر دے نے چشتی صاحب دی وجہ کی ہے. میں کیا جدو میں ویکھے آئے جنازہ تیار ہو جاوے ربانی صاحب, بچے کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے. بھائی کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے. برادری والے کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے. لیکن ایک بیٹی ہوندی ہے جیڑی تیری تے میری چرپائی نو پکڑ کے کہے گی چاچا اللہ میرے باپ نو نہ لے کے جانا, میں اپنے باپ کا دیدار کرنا ہے. میاں صاحب فرماندے نے کہ تھیاں لئی پردے سوے بابل تے پتراں لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہیں کہنا. تے تھیاں دیاں تقدیراں تے بے شک پتر مٹھے میوے ہوندے تے رونق ہوندی کر دی. پر تھیاں جئی کوئی شے نہ محمد تے شمع پرائے کر دی. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے حضرت امام مسلم بن عقیل دی بچی نال پیار کیتا ہے. تے کوئی دعا دین والا اپنے انداز اندر کہندا ہے, او کہندا ہے کہ شالا پیو دا سایہ قائم رہے تے ہر دھی دی نیک دعائیں رہے بخت سلامت پیکیاں دا شالا کوئی تکلیف نہ آوے تے دھیاں دا جنہیں منگ دیاں بابل تو تے بس کر دی. ایک سوال تو ٹریا ویندا چپ کر کے کہہ رکھنا ساڈا خیال.
حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین چل دے آ رہے توجہ کرے ہو مک گئی ہے میری گل جناب تقریر ختم ہو گئی ہے لیکن توجہ کرے ہو ذرا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر پہنچ چکے نے 2 محرم الحرام حضرت امام حسین نے میدان کربلا دے اندر ڈیرا لایا ہے اے سجنا ایک کہنا بڑا آسان ہے کر کے تکانا بڑا مشکل ہے تے کوئی کہنا لا کہندا ہے کہ 2 کٹھے ہوئے پتر شبیر نے چاہے تے وچ کربل دے میدانا ایک قاسم اچیاں شانہ والا تے دوجا سونیاں دا سردار تے قاسم دی لاش نو انج جایا جویں قاری چین دا قرآن اکبر دی لاش نو چین دیاں ٹھل لگ گئی پیو بڑھڑا تے پتر جوان اللہ اکبر آخری بات میری ختم ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دا جوان سال بیٹا ہے نا جناب والا علی اکبر شبیہ مصطفیٰ جنہوں لوگ ویکھدے سن تے رسول اللہ دی صورت نظر آ جاندی سی جنہوں ویکھدے سن تے کملی والے مصطفیٰ دا چہرہ نظر آ جاندا سی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے پتر نو سوارے آئے میں ویکھیا جناب والا لوگاں دے ہوش اڑ جاندے نے لوگ جناب والا بے ہوش ہو جاندے نے لیکن توجہ کریو جڑے بچے بیرون ملک جاندے نے بہناں نو پتہ ہوندا ہے قاری صاحب 2 سال تو بعد میرا بھائی واپس آ جائے گا باپ نو پتہ ہوندا ہے میرا بھائی 2 سال تو بعد واپس آ جائے گا لیکن قربان جاواں حسین دے قبیلے تو قربان جاواں انہاں نے کہا یا اللہ جویں تو راضی ہے حسین دا قبیلہ بھی ایویں راضی ہے جویں تو راضی ہے ایویں حسین دا قبیلہ بھی راضی ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے جوان سال پتر علی اکبر نو جناب جدو تیار کرایا ہے تے جدو گھوڑے دے اندر سواری تے حضرت امام حسین دا پتر سوار ہویا ہے یزید دی فوج نے ویکھیا ہے ایویں پہ لگدا ہے جویں کملی والے خود میدان دے اندر تشریف لے آئے نے شبیہ مصطفیٰ نے رسول اللہ سرکار دو عالم دی شبیہ نے حضرت امام علی اکبر جناب لڑ رہے لڑدیاں حضرت امام علی اکبر نے حضرت امام حسین دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے بابا العطش حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے بچیاں سی پانی منگن واسطے نہیں آیا اے میرے بچیاں اگر میرے واسطے جنت وچوں جوڑے آ سکدے نے اگر میرے واسطے جناب جنت وچوں چیزاں آ سکدیاں نے میرے واسطے کملی والے نبی سواری بن سکدے نے اے میرے بچیاں اگر میں چاہواں تے میدان کربلا دے اندر حوض کوثر بھی جاری ہو سکدا ہے اگر میں چاہواں تے اے میرے بچیا میدان کربلا دے اندر ہو دے کوثر بھی آ سکدا ہے میرے فرات دا پانی بھی آ سکدا ہے لیکن توجہ کرے ہونا میاں صاحب فرماندے نے کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضا اتنی جی گل جناب والا پانی واسطے نہیں گئے نے حضرت امام حسین حکومت واسطے نہیں گئے میرے نبی دی شریعت بچ جائے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دا دین بچ جائے حضرت شہزادہ علی اکبر نے کیا بابا العطش حضرت امام حسین نے فرمایا ہے اے میرے بچے اپنے لب میرے لبا نال لانا حضرت علی اکبر نے جدو لب نبی کریم سرکار دو عالم دے نواسے اپنے بابا حسین دے لبا نال لائے نے کہندے نے بابا ایویں پیا
لگدا ہے جویں عہدے کوثر دا پانی پی لیا ہے۔ حضرت علی اکبر لڑ رہے جناب، لڑدیاں آخر ابن سعد دی فوج نے کہا ہے اے کلیاں وار نہ کرو نا، اے علی دا پتر ہے، علی دا گھر ہے، علی دا پتر ہے۔ تے کوئی کہنا لگا کہندے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ابن سعد نے کہ علی اکبر اپنی جوانی تے ترس کھانا، علی اکبر ساڑھے کو لا جا، پانی بھی مل جائے گا، اے علی اکبر حکومت بھی مل جائے گی۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا تو دنیا دی حکومت دی گل پہ کر دائیں، میرا بابا جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، اسی جنت دے مالکاں، تو دنیا دی حکومت دی گل پہ کر دائیں۔ قصہ مختصر جناب والا، او وقت بھی آ گیا ہے۔ حضرت امام علی اکبر گھوڑے دی زین تو جناب جدو زمین تے آئے نے تے جسم دے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک کہنا بڑا آسان ہے، میں کر کے چلا جاؤں گا، تسی بیان سن کے جناب والا چلے جاؤ گے۔ ابن سعد نے آواز دیتی حسین آ جا، اپنے پتر دی لاش نو لے کے چلا جا۔ حضرت امام حسین جدو میدان کربلا دی اندر طرف آئے نے تے کوئی کہنا لگا کہندا ہے حضرت علی اکبر نے فرمایا ہوئے گا، کہن والا کہندا ہے کہ صدیاں اکبر آؤ بابا تے دو ٹریا پتر علی دا، قدم قدم تے حمد نو پڑھدا ہاں مظہر لم یزلی دا، تے تو صبر تے کر میرا صابر بچڑا، تے میں چھکڑا پھل پر چھیدا، میں لکھ اکبر قربان کراں بچ ونجیاں دین نبی دا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ لواں حضرت امام حسین، بابا جی توجہ کرو، حضرت امام حسین نے علی اکبر دے سر انور نو اپنی گود دے اندر لیا ہوئے گا، آواز آئی ہوئے گی، ہوراں بھی تڑپیاں ہون گیاں، غلمان بھی تڑپے ہون گے، انہاں نے کیا ہوئے گا سونے ربا بڑے بڑے صابر ویکھے نے، بڑے بڑے شاکر ویکھے نے، پر حسین جیسا صابر کوئی نہیں آوے گا، حسین جیسا شکر کرن والا کوئی نہیں آوے گا۔ آواز آئی ہوئے گی، عاشق لوگ لکھ دے نے جناب والا، اس وقت بھی آواز آئی ہوئے گی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پھر کیوں نہ کہہ لواں بات ختم ہو گئی، ہاتھ کھول کے میرے نال پڑھنا ہے، کسے بندے دے ہاتھ جناب والا بندے ہوئے نہ ویکھاں، ہاتھاں نو بلند کر کے پڑھ لے ذرا حسین زندہ باد۔ کیوں نہیں ساڑا عقیدہ نہیں ہے، جنہ دا عقیدہ ہے واہ حسین، ہاتھ کھول کے ذرا سینے دا ٹلا کے پڑھ لے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ لٹا کے اپنا گھر کیتا، لٹا کے نانا مزہ نہیں آ رہا جی، زور میں لا رہا تے تسی صرف ہتھاں نوں بلند نہ کرو، پھر ایک زیادتی ہوئی نا مسافرہ نال، اینا کرو لٹا کے اپنا گھر کیتا، لٹا کے اپنا گھر کیتا، خدا دا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ او میرا بھائی آخری بیٹھے ہویا ہے، تمہیں ہتھاں نوں بلند کر کے پڑھ لے ذرا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یزید قلبی مردہ سی، یزید آج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج
تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، لا الہ پڑھنے والے لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، ارے لا الہ تو بچ گیا کر لٹ گیا شبیر کا۔ لیکن ہاتھ بن کے عرض کرانگا حسین نے تے سجدے دے اندر سر